أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. کل اللہ رب العزت کے نور کی یعنی نور ہدایت کی مثال بیان کی. نور کی 3 قسم ہیں. ایک تو جو خود روشن ہو اور دوسرے کو روشن کرے، جیسے کہ سورج، چاند، ستارے روشن ہیں اور دوسروں کو روشن کرتے ہیں. اور ایک ہے آنکھ کا نور، جو سورج کی روشنی میں روشن ہو وہ نظر آتا ہے آنکھ کے ذریعے سے. اور ایک نور ہدایت ہے جو دل میں ہوتا ہے. نور ہدایت جو دل میں ہوتا ہے یعنی وحی الہی اور علم الہی کا نور اللہ تعالیٰ دلوں میں عطا فرماتے ہیں. جیسے اندھے آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا، چاہے سورج روشن ہو لیکن اس کے لیے تاریکی ہوتی ہے، ایسے جس کو اللہ تعالیٰ نور عطا نہیں فرماتے ہیں ہدایت کا، اس کے لیے وحی الہی اور علم الہی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے لیے قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، سنائی نہیں دیتا، کیونکہ ہدایت کا نور نہیں ملا ہوا ہے. اب یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں، ہدایت عطا فرماتے ہیں، وہ کہاں ملیں گے؟ اس کا پتہ کیا ہے؟ تو اس آیت میں اس کا پتہ بتلایا ہے کہ وہ ایسے گڑھوں میں ہیں جس کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی مساجد، اور جہاں ذکر کے حلقے لگتے ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ سب جگہ، خانقاہ ہو، مدارس ہو، جس کی تعظیم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اب مسجد کی تعظیم ہمارے دلوں میں کتنی ہے، مسلمانوں کے دلوں میں کتنی ہے؟ عجیب بات ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ٹوائلٹ کے چمپل ہوتے ہیں اس کو کاٹنا پڑتا ہے. کیوں کاٹتے ہیں بھائی؟ آگے سے کہا کوئی چوری نہ کر جائے، یعنی مسجد کے چمپل کی چوری ہوتی. یہ تعظیم ہو گئی مسجد کی. اعلان لگانا پڑتا ہے کہ پاؤں پوچھ کر آوے، مسجد کی صفیں خراب نہ ہو. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے محبت کیے بغیر اللہ سے محبت ہوگی نہیں. اور جو مجھ سے محبت کرنا چاہے وہ میرے صحابہ سے محبت کرے. صحابہ سے محبت کیے بغیر نبی سے محبت نہیں ہوگی. اور جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے. اور جو قرآن سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ مسجد سے محبت کرے. اور جو مسجدوں سے محبت کرنا چاہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں مسجد، اور اس کی تعظیم کا حکم دیا ہے، اس میں برکت رکھی ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، اس میں برکت رکھی ہے، وہ بھی بابرکت ہیں، اس میں رہنے والے بھی بابرکت ہیں. مسجد میں جب تک رہیں گے وہ بابرکت رہیں گے، اور وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں، اور ان کے رہنے والے بھی اللہ کی حفاظت میں، مزید اللہ کی
حفاظت میں ہیں، ان کے اندر رہنے والے اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتے ہیں اور حاجتوں کو پوری کرتے ہیں۔ وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ روایت قرطبی میں نقل کی گئی ہے۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان ترفع رفع مساجد، رفع کے معنی بلندی کے آتے ہیں، رفع مساجد سے مراد مسجد کی تعظیم ہے، احترام ہے، ان کو نجاستوں سے، گندی چیزوں سے پاک رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسجد میں جب کوئی نجاست لائی جاتی ہے تو مسجد سکڑ جاتی ہے، جیسے کہ آگ میں چمڑی سکڑ جاتی ہے، ایسے مسجد سکڑ جاتی، مسجد میں کوئی نجاست لائی جاتی۔ اس لیے مسجد میں جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں عورتوں کا داخل ہونا منع ہے، سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، آپ دونوں کے لیے اجازت تھی، باقیوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں اندر داخل ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے گھر کے دروازے مسجد کی طرف کھلے ہوئے تھے، بیوت صحابہ جو مسجد تھی، مسجد نبی، اس کی طرف دروازے کھلے ہوئے تھے، اس لیے سیدھے مسجد میں ہی داخل ہو جانے، اور بازار سے آنا ہو تو بھی گزرنا پڑتا ہے، تو حائضہ عورت بھی گزرتی تھی، جنابت کی حالت میں بھی گزرنا ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمام کے گھروں کے چہرے پھیر دو الا علی، حضرت علی کا چہرہ یعنی گھر کا چہرہ ادھر ہی رہے گا، اس کے علاوہ بقیہ کے دروازے بند کر دو، آپ نے حکم دیا۔ صحابہ نے اس امید میں کہ کوئی تخصیص آئے گی، کوئی رخصت آئے گی، اس لیے بند نہیں کیے، تو آپ نے دوبارہ فرمایا کہ اس کو بند کر دو۔ صحابہ نے کیا کیا؟ کھڑکیاں بنا دی، دروازے بند کر دیے۔ تو اس مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑکیاں بھی بند کر دو الا خوخو خط ابی بکر، لیکن حضرت ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے گی۔ آج بھی جہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی تھی تو مسجد نبی میں اوپر لکھا ہوا ہے کہ ھذا خوخو خط ابی بکر، ایسا لکھا ہوا ہے کہ اس جگہ کے اوپر وہ کھڑکی تھی، مسجد نبی میں آج بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ تو مسجد کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، نجاست کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے ہیں، نجاست کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو حدیث میں آئے مسجد سکڑتی ہے جیسے آگ میں چمڑی سکڑ جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس شخص نے مسجد میں ناپاکی اور گندگی اور ایذا کی چیزوں کو نکالا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ جو تکلیف کی چیزیں نکالتا ہے مسجد سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مسجد میں گھر بنائیں گے۔ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں بھی ایک مسجد بناؤ جس کو پاک صاف اور ستھرا رکھو، جس میں نماز پڑھا کریں، نفل نمازیں، اور عورتیں اس میں نماز پڑھیں۔ تو گھر کی مسجد ایک بنانے کا حکم دیا۔ اگر نیا گھر بناویں تو اس میں ایک مسجد بھی ہونی چاہیے جس جگہ کے اوپر عورتیں نماز پڑھا کریں۔ حضرت ابان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری آنکھوں کی بینائی میں کمزوری ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں اور کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس کو اپنے گھر کی مسجد بنا لوں۔ بینائی میں کمزوری تھی اور مسجد جانے کا راستے میں ایک نالا پڑتا تھا جو بارش کے موسم میں بڑھ جاتا تھا تو جانے کی تکلیف ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر آنے کو ہوگا تو ہم آپ کے گھر آ جائیں گے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے گھر تشریف لے گئے، ابان ابن مالک کے گھر، وہی دستک دی۔
اجازت چاہی، اجازت مل گئی، اندر تشریف لے گئے اور ایک جگہ فرمایا کہاں نماز پڑھوں، وہ بتلا دو، تو ایک کونا بتا دیا جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. انہوں نے ان کو اپنے گھر کی مسجد بنا لی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحن میں ایک جگہ مسجد بنائی تھی جس میں وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور رویا کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے. تو گھر کی مسجد بھی ہونی چاہیے ایک جگہ کہ جہاں لوگ نماز پڑھا کریں، ذکر و تلاوت کریں بیٹھ کر، اس کی تعظیم، اس کی پاک صافی کا خیال رکھیں. ایک حکم تو یہ ہے. بعض حضرات نے فرمایا کہ ترفع، جیسے کہ حضرت اکرمہ اور مجاہد مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں ترفع سے مراد مسجد کو بلند کرنا ہے، مسجد کو اونچا بنانا. اب مسجد کو اونچا بنائے یا نہیں بنائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد جو تھی اس کی چھت بالکل نیچے تھی، مسجد کی چھت بالکل نیچی تھی، اس کو بلند نہیں کیا گیا تھا، اور وہ چھت کھجور کے ٹہنیوں سے بنائی گئی تھی اور اس کے جو تنے تھے اس سے ستون بنائے گئے تھے، یعنی کچی مسجد تھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. پھر دوسری مرتبہ تعمیر ہوئی سن 2 ہجری کے، سن 1 ہجری کے بعد سن 7 ہجری میں تھوڑی سی تعمیر وسیع کر دی گئی، لیکن تعمیر وہی رہی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی تغیر نہیں ہوا، ویسی کی ویسی مسجد رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس میں صفوں کو آگے بڑھایا قبلے کی جانب میں، اور دوسری جانب میں تھوڑی سی صفوں کو بڑھایا، یعنی مسجد کی تعمیر وسیع کی، لیکن بنیاد وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کچے ستون، تنے کھجور کے، اور اوپر چھتیں ڈال دی گئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پختہ بنایا، پکی بنایا، پتھروں کے جو ہے ستون بنائے، اور چھت لکڑے کی بنائی، ساگ کی پکی بنائی اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مسجد بنائے گا اللہ کا گھر دنیا کے اندر، ایسا ہی گھر اللہ تعالیٰ جنت میں بنائے گا. میں ذرا اچھی بناؤں تاکہ اللہ میرے لیے جنت میں اچھا گھر بنائے. علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کے گھر ایسے ہی تھے کچے. حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو گھر لوگوں کے اچھے بن گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا گھر اچھا بنایا، اللہ کا گھر اچھا بنایا. ہمارے یہاں ایک مرتبہ عرب کی جماعت آئی ہوئی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہماری بستی میں کیا دیکھا یا علاقے میں کیا دیکھا، تو انہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں جو گھر ہیں اس سے زیادہ اچھی تمہاری مسجد بنی ہوئی ہے، یعنی گھروں سے اچھی مسجد بنی ہوئی ہے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ گجرات میں مسجد اللہ کا گھر نہیں بلکہ اللہ کے بنگلے ہیں، اللہ کے بنگلے ہیں. تو اچھا گھر، اچھی مسجد بنائی جا سکتی ہے، لیکن نقش و نگار نہیں، نقش و نگار کی نہیں، سادہ مسجد، نقش و نگار کی گنجائش نہیں ہے. ابو داؤد شریف میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسی مسجدیں بنائی جائے گی اور آپ اس کو ایسے سنوارو گے جیسے کہ یہود و نصارہ اس کو سنوارتے ہیں اور ملمہ سازی کرتے ہیں، یعنی سونے کا پانی چڑھاتے ہیں، ایسے تم اس کو سنوارو گے. سادہ مسجد ہونی چاہیے، بیل بوٹے اور اس میں دوسری چیزیں ایسا نہ ہو، نقش و نگار نہ ہو. پھر بھی عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسجد نبی میں کچھ کام کروایا تھا اپنے پیسوں سے. تو اگر کوئی آدمی اپنے پیسوں سے
اس میں کوئی کام کرواوے، زینت کا کام کرواوے تو کر سکتا ہے، کیونکہ آدمی آئے گا تو مسجد کے اندر ٹھہرنا اس کے لیے مناسب معلوم ہوگا، اچھا معلوم ہوگا۔ ورنہ پھر مسجد اگر ٹین کی ڈال دی جائے، پتھرے کی ڈال دی جائے، اس میں گرمی لگتی ہو تو آدمی ٹھہرے گا نہیں مسجد کے اندر زیادہ، اس لیے اس کو پختہ بنا کر اس میں کوئی ملمہ سازی کی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن حدیث میں یہ آیا ہے کہ پھر ہر قبیلے والے مسجد بنائیں گے اور اپنی مسجد پر فخر کریں گے کہ ہماری مسجد اعلیٰ ہے۔ اگر اے زمانہ ہوئے تو سمجھو کہ قیامت قریب آ گئی۔ اب وہ ہو گیا، زمانہ آ گیا کہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہماری مسجد اعلیٰ ہے۔ ایک نے اگر 50 لاکھ کی بنائی، دوسرا کروڑ کی بنا کر اس میں فخر کرے گا کہ میری مسجد اس سے اعلیٰ ہے۔ تو یہ زمانہ آپ نے اس سے منع فرمایا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ باقی مسجد عمدہ بنا سکتے ہیں۔ یہاں پر مسجد کے فضائل، اچھا ایک بات یہ ہے تعظیم، مسجد کی تعظیم۔ جیسے میں کہہ رہا کہ کوئی آدمی پیاز اور لہسن کھا کر آتا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو مسجد سے نکال دیتے تھے اور بقی میں بھیج دیتے تھے۔ بقی مسجد سے دور ہے، جنت البقی میں بھیج دیتے تھے۔ کہا اگر پیاز اور لہسن کھانا ہو تو پکا کر اس کی بو ختم کر دیں پھر کھاویں، تو اس سے منع فرمایا آپ نے مسجد میں لانے سے۔ معلوم ہوا کہ مسجد کی تعظیم کرنی ہے۔ اسی لیے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے بدن سے بدبو آتی ہو یا منہ سے بدبو آتی ہو تو اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے خود ہی، اور اگر اس کو نکالنا چاہے تو نکال سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جمعہ کے دن غسل فرض ہے یا نہیں ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دو روایتیں مختلف ہیں، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ فرض ہے، بعض سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس کی وجہ کو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، سخت گرمی تھی اور صحابہ خود کام کرتے تھے اپنے باغات کے اندر، تو پسینہ خوب بہا ہوا تھا اور ہوا آئی تو پسینے کی اوپر سے گزری تو بدبو پھیلی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب جب تم بھی آؤ جمعہ کے دن تو غسل کر کے آؤ۔ اس لیے جمعہ اور عیدین میں غسل کرنا پہلے فرض ہو گیا جو عام اجتماع کا دن ہوتا ہے۔ بعد میں فرمایا کہ وہ جو مسجد تھی تھوڑی اونچی ہو گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو پھر جو ہے یہ حکم نہ رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھوڑی اونچی کی گئی اور یہ بات نہ رہی، اونی کپڑے نکل گئے، سوتی کپڑے آ گئے، تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب غسل کرنا واجب تو نہیں ہے بلکہ مستحب سنت ضرور ہے، اس لیے جمعہ کے دن آوے تو غسل کر کے آوے، سنت ہے یہ۔ ایک جمعہ کے دن کا غسل سنت ہے، ایک جمعہ کی نماز کے لیے غسل سنت ہے، اور ایک پورے ہفتے میں غسل کرنا بھی سنت ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز سے پہلے غسل کر کے فجر سے طلوع ہونے کے بعد غسل کر لے تو وہ بات حاصل نہیں ہوگی، اس لیے جمعہ سے پہلے ہی غسل کر کے اس غسل سے نماز پڑھے، تو یہ جمعہ کے دن کا بھی غسل ہوگا اور جمعہ کی نماز کا بھی غسل ہوگا، دونوں ہوں گے۔ مسجد کی فضائل میں یہ آیا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، گھر سے وضو کر کے نماز کے لیے آئے مسجد کی طرف، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ آدمی احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے گھر سے وضو کر کے آوے تو اپنے آپ کو نماز میں سمجھے، اس لیے انگلیاں نہ چٹکاوے، ادھر ادھر نظر نہ کریں، یہ سمجھے کہ میں نماز میں ہوں، اور نیچے نگاہوں کے ساتھ مسجد میں آوے تو اس کے ہر قدم پر اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ہر قدم کے اوپر دوسرے قدم پر اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ یعنی حج کے اندر جیسے آدمی جاتا ہے احرام باندھ کر تو کتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت، اور گھر سے
वजू करके इशराक के लिए आवे तो उम्रे का सवाब है, जैसे कि उम्रा के लिए निकला, उम्रा के लिए निकले, इशराक के लिए, या ये कि चाश की नमाज के लिए मस्जिद में आवे तो उसको ये फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द को मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए और औरतों के लिए बेहतर ये है कि वो अपनी घर की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े। कल मैं इंशाअल्लाह मस्जिद के आदाब बयान करूंगा, 15 आदाब बयान किए गए हैं मस्जिद के, तो मैं कल इंशाअल्लाह उसको बयान करूंगा, 15 आदाब इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका। Thank you.